السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد بن عبد اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، گزشتہ مجلس میں ہم نے سورہ انشقاق کی مبادیات اور خلاصے کی طرف آپ کو متوجہ کیا تھا، اور ساتھ ہی اس کی چند ابتدائی آیتوں کا ترجمہ بھی کیا تھا، اور آج انشاءاللہ بقیہ آیات کا ہم ترجمہ کریں گے، اور آئندہ گفتگو میں انشاءاللہ اس سورت کے تمام لغات کی طرف آپ کو متوجہ کریں گے، تاکہ آپ لغات لکھ سکے، یاد کر سکے، محفوظ کر سکے، اور تاکہ آپ کے لیے ترجمہ کرنا آسان ہو۔ تو دیکھیے کل ترجمہ ہو گیا تھا چند ابتدائی آیتوں کا، اور آج ترجمہ ہو رہا ہے یہاں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الانسان انکا کادح الى ربک کدحا فملاقیہ۔ یا ایہا الانسان انکا کادح الى ربک کدحا فملاقیہ۔ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ بَلَىٰ ان ربہ کان بہ بصیرا۔ یہ آیتیں ہیں، اور ان آیتوں میں کچھ باتوں کی طرف اشارہ ہے، جیسے کل ہم نے آپ کو بتایا۔ نمبر 1 کہ دائنے ہاتھ والے جن کے نام اعمال دائنے ہاتھ میں ملیں گے ان کا حساب آسان ہوگا۔ جن کے نام اعمال دائنے ہاتھ میں ملیں گے ان کا حساب آسان ہوگا، اس لیے کہ دنیا میں ہر طرح کی برائی سے بچتے تھے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی معمولی برائیوں سے درگزر کرے گا، اور جب نام اعمال اس کو ملے گا قیامت کے روز، تو گھر والوں کے پاس خوش خوش لوٹے گا، خوشی اور مسرت سے پھولے نہیں سمائے گا۔ جیسے دنیا میں کوئی انسان مجرم بنا کر عدالت میں لایا جائے، اور عدالت میں ایک مرحلے کے بعد وہ بے گناہ ثابت ہو جائے، تو اب بتائیے کہ اس کے اہل خانہ، اس کے رشتہ دار، اس کے عدالت سے یا جیل سے گھر لوٹنے کا کتنا انتظار کر رہے ہوں گے، اور یہ بندہ بری ہر گناہ سے، جرم سے بری ہونے کی وجہ سے کتنا خوش ہوگا اور پھولے نہیں سما رہا ہوگا کہ میں کب اپنے اہل خانہ کے پاس جاؤں۔ بس ایسا ہی کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جس کا حساب آسان لیں گے، اس کو جنت میں ڈالیں گے، وہ کتنا خوش ہوگا اور کہتا پھرے گا، ہاں اقرؤ کتابیہ، لو میرا نام اعمال پڑھو۔ اسی طرح سے جس کے نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملیں گے، بائیں ہاتھ میں، تو جیسے ہم نے پہلی مجلس میں آپ کو بتلایا
کہ اس کا بایاں ہاتھ اس کے سینے سے نکال کر پیٹ کی طرف نکالا جائے گا اور اس میں اس کے نام اعمال دیے جائیں گے، تو اب اندازہ لگائیے وہ کتنا اپنے آپ کو آپ کے منحوس سمجھ رہا ہوگا، کتنا وہ پشیمان ہوگا، اور جب سب کے سامنے اس کے نام اعمال دیے جائیں گے تو ہر ایک سے چھپاتا وہ پھرے گا وہ، لیکن اللہ کی شان کہ اللہ تعالیٰ سب کے سامنے دیں گے نام اعمال، تاکہ سب دیکھ لے کہ انسان کا حساب کیسے ہو، اس انسان کا حساب کیسے ہو رہا ہے۔ اس لیے ہر انسان کو عمل کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ یہ میرا نام اعمال مجھے کل قیامت کے دن کس ہاتھ میں دیا جائے گا، اس لیے پورا احتیاط اور تنبہ ہونا چاہیے۔ تو دیکھیں قرآن کریم کیا کہتا ہے، اے انسان بے شک تو اپنے پروردگار کے پاس، اے انسان بے شک تو اپنے پروردگار کے پاس پہنچنے تک مشقت بھری زندگی گزارنے والا ہے، مشقت بھری زندگی گزارنے والا ہے، پس تو اس سے یعنی اپنے اعمال سے ملنے والا ہے، یعنی تیرے سامنے تیرے اعمال آنے ہی والے ہیں۔ پس رہا وہ شخص جس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اس سے عنقریب آسان حساب لیا جائے گا، یحاسب حسابا یسیرا، اس سے عنقریب آسان حساب لیا جائے گا، اور وہ اپنے متعلقین کے پاس خوش لوٹے گا، وہ اپنے متعلقین کے پاس خوش لوٹے گا، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور رہا وہ شخص جس کا اعمال نامہ اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا گیا، یعنی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، تو وہ عنقریب ہلاکت کو پکارے گا، یدعو ثبورا، وہ عنقریب ہلاکت کو پکارے گا اور وہ جہنم میں جائے گا، وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، وہاں بدبخت کیا کرے گا؟ قیامت کے دن موت کو پکارے گا، کاش مجھے موت آ جائے، لیکن وہاں پر موت نہیں آئے گی کہ اس کی جان بچ جائے، ایسا نہیں ہوگا، کتنا بھی پکارے گا لیکن اس کو موت نہیں آئیں گی، اب تو بس دوزخ ہے اور اس کا عذاب ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا بے شک وہ دنیا میں اپنے متعلقین میں خوش زندگی گزارتا تھا، انہو کان فی اہلہ مسرورا، کہ وہ دنیا میں اپنے متعلقین کے اندر خوش زندگی گزارتا تھا، اور اس نے خیال کر رکھا تھا کہ وہ ہرگز نہیں لوٹے گا، یعنی آخرت کی طرف نہیں جائیں گا، یعنی دوبارہ پیدا نہیں ہو، مرا بس ختم، اب کچھ نہیں، آخرت نہیں، کچھ نہیں، اس کا یہ گمان تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اس گمان کو بھی غلط قرار دیا اور فرمایا کہ اب تیرے نام اعمال کے مطابق تیرے ساتھ برتاؤ اور معاملہ کیا جائے گا۔ تو کیا فرمایا؟ اور اس نے خیال کر رکھا تھا کہ وہ ہرگز نہیں لوٹے گا، یعنی دوبارہ پیدا نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں؟ اس کا پروردگار اس سے خوب واقف ہے، اس کا پروردگار اس سے خوب واقف ہے کہ تیرے ساتھ کیا اعمال، کیا برتاؤ کیا جائے گا۔ ان ربہ کان بہ بصیرا، اس کے اعمال سے، اس کے فکر خیال سے ہر ایک سے اللہ تعالیٰ مکمل طور پر واقف تھا۔ اور اس کے بعد پھر آیتیں آ رہی ہیں، فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کچھ قسمیں کھائی ہیں۔ انسان کی موجودہ حالت آخری حالت نہیں بلکہ قبر اور قیامت کی زندگی آ رہی ہے، اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے کچھ قسمیں کھائی ہیں۔ پہلی قسم، دن ختم ہوتا ہے تو رات شروع ہوتی ہے، کچھ دیر اس کا اثر شفق کی صورت میں باقی رہتا ہے،
ان چیزوں کے اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں جس کی طرف قرآن کریم نے اشارہ فرمایا کہ فلا اقسم بالشفق. پہلے ہم شفق سے متعلق کہیں کہ دن ختم ہوتا ہے تو رات شروع ہوتی ہے اور کچھ دیر شفق کا اثر باقی رہتا ہے، پھر رات چھا جاتی ہے اور تمام حیوانات اپنے اپنے ٹھکانوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں. اس طرح دنیا کی زندگی ختم ہوتی ہے تو موت آتی ہے اور لوگ چند دن یاد رکھتے ہیں، یعنی شفق یہ چند دن کچھ وقت یاد رہتا ہے پھر لوگ بھول جاتے ہیں. ایسے یہ رات چھا گئی اور سب روحیں بتدریج عالم برزخ کی طرف سمٹنے لگ جاتی ہیں. تو یہ ہوا جناب ایک معاملہ، ایک تصور پہلی قسم سے متعلق. اور پھر عالم برزخ میں روحوں کی تربیت کی جاتی ہے، وہاں روحیں قوی ہوتی ہیں. اس دنیا میں روح 5 فٹ اور 70 کلو وزن کے جسم کو ڈھیر کر سکتی ہیں، اور قیامت کے دن جسم 60 ہاتھ کا ہوگا. قیامت کے دن جسم 60 ہاتھ کا ہوگا اور اسی قدر وزنی بھی ہوگا. پس روحیں جب ریوس آئیں گی تو وہ ان ابدان کو ڈیل کریں گی. دنیا الگ ہے اور آخرت الگ ہے. اور اتنی پاورفل کہاں بن گئی؟ عالم برزخ میں ان کو ایسا قوی بنایا گیا. اور اس کے بعد پھر دوسری قسم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہلال نیا چاند نمودار ہوتا ہے. مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہلال نیا چاند شروع ہوتا ہے، پھر وہ دن بہ دن بڑھتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ 14ویں کا چاند بن جاتا ہے، کامل چاند بن جاتا ہے. اسی طرح انسان بتدریج درجہ بدرجہ ترقی کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن کامل حالت میں پہنچ جاتا ہے. یہاں تک کہ قیامت کے دن کامل حالت میں پہنچ جاتا ہے. اور اب اس کے بعد ایک آیت آ رہی ہے، قسم جو اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے کہ فلا اقسم بالشفق. اور آپ کو معلوم ہے عزیز طلبہ کہ اللہ تعالیٰ کسی اہم چیز کو بتلانے کے لیے بطور تاکید کے قسم کھاتے ہیں، یہ اللہ کا معاملہ ہے. باقی دنیا میں ہم انسانوں کو اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کی قسم کھانے کی قطعاً اجازت نہیں ہے. یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ مالک الملک ہے، جس کے اللہ تعالیٰ قسم کھانا چاہے کھا لے سکتا ہے. یہ اللہ کی قدرت کا معاملہ ہے. تو اللہ نے یہاں پر قسم کھائی اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جواب قسم کے ارشاد فرما رہے ہیں فلا اقسم بالشفق، پس نہیں میں شفق کی قسم کھاتا ہوں، واللیل وما وسق، اور رات کی قسم کھاتا ہوں، اور ان چیزوں کی قسم کھاتا ہوں جن کو رات سمیٹ لیتی ہے، والقمر اذا اتسق، اور ان چیزوں کی قسم کھاتا ہوں جن کو رات سمیٹ لیتی ہے. یہاں تک کہ قسم ہوئی. اور چاند کی قسم کھاتا ہوں، والقمر اذا اتسق، اور چاند کی قسم کھاتا ہوں جب وہ پورا ہو جائے. یہ دوسری قسم. اور پھر فرمایا کہ تم لوگوں کو لترکبن، تم لوگوں کو ضرور ایک حالت کے بعد دوسری حالت میں پہنچنا ہے. ایک حالت کے بعد دوسری حالت میں پہنچنا ہے. یہ جواب قسم اور مدعا ہوا. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فما لهم لا يؤمنون، فما لهم لا يؤمنون وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، پس ان لوگوں کو، انہیں قرآن کے مخاطبین کو کیا ہوا کہ ایمان نہیں لاتے. کیا ہوا کہ ایمان نہیں لاتے. اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے، وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے. یہ سجدے کی آیت یہاں سجدہ واجب ہے، سجدہ کر لیجئے گا بعد میں.
بلکہ منکرین تکذیب کرتے ہیں. بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ منکرین تکذیب کرتے ہیں اور اللہ کو خوب معلوم ہے جب وہ بھرے ہوئے ہیں. واللہ اعلم بما یوعون، کہ جو بھرے ہوئے ہیں یعنی دلوں میں جو تکذیب اور انکار اور بغض اور عناد بھرے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے. اور جب اللہ خوب جانتا ہے تو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ معاملہ بھی کریں گے. اور آخر آیت میں فرما رہے ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بس بے شک وہ لوگ، ان لوگ خوشخبری سنائے تم کو دردناک عذاب ہوگا. یہاں پر بھی دیکھو دردناک عذاب کی طرح بات کہی گئی بطور تمثل کے. البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا صلہ ہے، ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا صلہ ہے. تو عزیز بچوں، یہ ترجمہ ہوا سورہ انشقاق کا مکمل، اور انشاءاللہ کل اس کے لغات کے متعلق آپ کو انشاءاللہ توجہ دلیں گے. آج تک کے اتنا ہی کافی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.